السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، جس مہینے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اس مہینے کو بہار کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے اسی مناسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے عربوں کے جو حالات تھے، ان حالات پر تھوڑی دیر روشنی ڈالنے کا ارادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا جو زمانہ تھا، اس زمانے کو قرآن نے زمانے جاہلیت کہا۔ جاہلوں کا زمانہ، جاہلیت کا زمانہ۔ جاہلیت کس اعتبار سے؟ اور ظلمت کا زمانہ کہا گیا، یعنی تاریکی کا زمانہ۔ عرب کے حالات ایسے بد سے بدتر ہو گئے تھے کہ کوئی حاکم وہاں پر حکومت کرنے کو تیار نہیں۔ ہر قبیلے کا ایک اپنا سردار ہوتا تھا، اور وہی سردار اپنے قبیلے کی رہنمائی کرتا، باغ ڈور سنبھالتا تھا۔ اس زمانے کو زمانے جاہلیت بھی کہا جاتا ہے اور ظلمت کا دور کہا جاتا ہے، تاریکی کا دور۔ تاریکی یعنی اندھیرا، اور اندھیرا سے مطلب یہ نہیں ہے کہ رات آئی تو رات ہی رات ہے، روشنی کا کوئی انتظام نہیں، بلکہ تاریکی وہ تاریکی تھی کہ ہدایت کا نور ان کے پاس نہیں تھا، ایمان کا نور ان کے پاس نہیں تھا، ہدایت کا چراغ ان کے پاس نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس زمانے کو زمانے جاہلیت اور اس زمانے کو ظلمت کا دور اور ظلمت کا اور تاریکی کا زمانہ کہا جاتا۔ ان کے اندر یعنی اہل عرب کے اندر جو سب سے نمایاں برائی تھی، جو سب سے زیادہ جس برائی کے اندر وہ ملوث تھے، وہ شرک تھا۔ یعنی وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے،
ان کے کئی معبود ہوا کرتے تھے۔ رزق دینے والا الگ معبود، اولاد دینے والا الگ معبود، زندگی عطا کرنے والا الگ معبود، خوشیاں عطا کرنے والا الگ معبود، غم و پریشانی دینے والا الگ معبود، بے شمار ان کے پاس معبود تھے، اور ہر ایک پر نذرانہ پیش کرتے تھے، ہر ایک کے سامنے منتیں مانگتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان کی جو برائیاں تھیں، جو نمایاں برائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ شرک کرتے تھے۔ بے شمار معبودان باطل کو اپنا معبود جانتے تھے، اپنا پالن ہار اور اپنا رزاق سمجھتے تھے۔ اس لیے وہ زمانہ زمانے جاہلیت کہلایا۔ اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر شرک کے بعد جو سب سے زیادہ اور سب سے نمایاں چیز تھی وہ تھی بیٹیوں سے نفرت۔ اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو والد بہت برا محسوس کرتا تھا، بلکہ اپنے لیے شرمندگی محسوس کرتا تھا، اپنے لیے ذلت محسوس کرتا تھا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو بیٹیوں سے نفرت زمانے جاہلیت میں عام بات تھی، جبکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی تھی۔ بیٹے تو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا کی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی دے، 4 دے، 3 دے، 1 یا 2 اللہ بیٹی عطا کر دے، اگر ان بیٹیوں کی صحیح سے تربیت کرے اور تربیت کرنے کے بعد، تعلیم دینے کے بعد اس کی ایمان والے گھر میں اس بچی کی شادی کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بشارت دی کہ ایسا انسان کل قیامت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا جیسی 2 انگلیاں۔ بیٹی ایمان والوں کے لیے، بیٹی نورانی ماحول والوں کے لیے مصیبت نہیں ہے، نحوست نہیں ہے، زحمت نہیں ہے، بلکہ نورانی ماحول والوں کے لیے اور جن کے اندر ہدایت کا چراغ ہے، جو ہدایت کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے بیٹیاں برکت ہی برکت ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں بیٹیوں سے نفرت کیا کرتے تھے، بچی کی پیدائش پر ماں باپ ناخوش ہوتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے، جس کے نتیجے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، یعنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ کل قیامت کے دن یہی بچیاں اپنے ماں باپ سے پوچھے گی، سوالات کرے گی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی پاداش میں
کس جرم کی وجہ سے مجھے قتل کیا گیا تھا، مجھے زندہ دفن کیا گیا تھا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بچیاں اپنے ماں باپ سے سوال کرے گی، پوچھے گی کل قیامت میں کہ مجھے کس جرم میں اور کس ظلم کی وجہ سے مجھے دفن کیا گیا تھا، مجھے قتل کیا گیا تھا۔ آج بھی ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر زمانے جاہلیت کی اکثر چیزیں رواج پا گئی ہیں، جیسے شرک کی کئی شکلیں ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے ان لوگوں کے گھروں میں شرک داخل ہو چکا ہے جن کے یہاں نبی کی نورانیت یا نبی کی ہدایت کا چراغ نہیں جل رہا۔ اور اسی طریقے سے آج بھی بچیوں کی پیدائش پر ماں باپ ناخوش ہوتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بچی اللہ کی طرف سے رحمت ہے، برکت ہے، باعث فخر ہے۔ اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر، زمانے جاہلیت کے اندر اولاد سے نفرت تھی اور کتوں سے پیار تھا۔ ہم ذرا زمانے جاہلیت کے واقعات کو بھی سامنے رکھیں اور موجودہ زمانے کے جو حالات ہیں، جو پس منظر ہے، اس کو بھی سامنے رکھیں کہ ہم کہاں تک چلے گئے، ہم کہاں تک گرے جا رہے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں اولاد سے نفرت، کتوں سے پیار۔ آج کے زمانے میں وہ لوگ جو تاریخ خیال ہیں اور اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ اولاد کی پرورش کرنا نہیں چاہتے، اولاد سے نفرت کرتے ہیں اور کتوں کو پالتے ہیں۔ کتا پالنے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ کتا پالتے ہیں، کتا پالنے کے عادی ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے نفرت کرتے ہیں۔ تو کتوں کی محبت دل سے نکالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نافذ کیا کہ جہاں کتا نظر آئے اس کو جان سے مار ڈالو۔ ایک زمانے تک اس پر عمل ہوا، پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ لوگوں کے دلوں سے کتے کی محبت کم ہو گئی ہے تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کالا کتا نظر آئے تو اس کو مار ڈالو۔ پھر کچھ زمانے کے بعد کالے کتے سے بھی لوگوں کی نفرت ہونے لگی، دل سے کتوں کی محبت نکلنے لگی، تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو مٹی سے 7 مرتبہ مانچ کر کے دھونا۔ یعنی کتے کی قباحت جہاں بیان کر رہے تھے، اس کی ناپاکی، اس کی گندگی کا اظہار فرمایا آپ نے۔ اب کتے کو مارنے کا حکم نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا اگر کوئی کتا کھانے کے پینے کے برتن میں منہ ڈال دے، اس کے منہ کا لعاب اس میں پڑ جائے تو اس برتن کو مٹی سے 7 مرتبہ دھونا، جب جا کے وہ پاک ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، زمانے جاہلیت
کا یہ نقشہ آج بھی ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ کتوں سے محبت، اولاد سے نفرت۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو انصاری کی صحابی کا گھر قریب قریب تھا، ایک کے گھر تشریف لے گئے اور ایک کے گھر نہیں گئے۔ تو دوسرے صحابی نے کہا کہ آپ میرے گھر تشریف نہیں لائے، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کتا ہے۔ جس گھر میں کتا ہوتا وہاں رسول اللہ نہیں جاتا۔ تو اس صحابی نے کہا کہ اس کے گھر میں بھی تو بلی ہے جو چیر پھاڑ کرتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بلی کے اندر اتنی خباثت نہیں اتنے کتے کے اندر ہے۔ تو جس گھر میں کتا ہوگا وہاں پر اللہ کا نبی کبھی نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں کتا یا لوگوں کی تصویر موجود ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ آج ہم اپنے گھروں میں فریم بنا کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویر گھر میں لگائے ہوتے ہیں، یا پھر والدین میں سے کوئی گزر گیا ہو تو ان کی تصویر یادگار کے طور پر فریم کرا کر اپنے گھروں میں لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس گھر میں کتا ہوگا یا لوگوں کی کسی جاندار کی تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ گھر میں تصویر لگانے کا رواج غیروں کا آج مسلمان اختیار کیے ہوئے۔ اس لیے اپنے گھروں سے اگر کتا ہے تو اس کو بھی نکال ہے، گھر میں تصویر ہے تو اس کو بھی نکال کر بالا طاق رکھ دے، کنارہ کر دے، پھینک دے اس کو۔ تصویر لگانا کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں کتوں سے محبت، اولاد سے نفرت تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں گے ان روشن خیال جو اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں جبکہ وہ تاریکی میں ہے، اندھیرے میں ہے، ظلمت میں ہے، اولاد سے محبت نہیں، اولاد پیدا کرنا نہیں چاہتے، اور کتوں سے محبت ہے، صبح شام اس کی خدمت میں لگے ہوئے اس کی پرورش کر رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کا نقشہ ہے یہ جو آج ہمارے سماج کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زمانہ جاہلیت میں شراب نوشی عام تھی، جوا بازی عام تھا۔ شراب نوشی اور جوا بازی عام، لوگ دھڑلے سے شراب پیتے تھے اور جوا کھیلتے تھے۔ شراب ایک بری چیز ہے، شراب ایک گندی چیز ہے اور مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، کسی نے سوال کیا شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر، اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ، شراب پینا اور جوا کھیلنا بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس زمانے میں لوگ شراب پیتے تھے، زمانے جاہلیت میں آج بھی شراب شوق سے پیا جا رہا، اور شراب کا لیبل اور اس کا نام تبدیل کر کے خوبصورت نام لگا کر کے بیچا جا رہا، اور اس کے نفع کو بیان کیا جا رہا۔ لیبل چینج کیا گیا، نئے نئے نام اس کے لگائے گئے، خوبصورت نام دیا گیا اور خوبصورت فائدہ بتا کر آج اس کو بیچا جا رہا ہے۔ اتوار کے دن اور ہفتے کے دن شراب کی دکانوں میں ایسی بھیڑ ہوتی ہے کہ لگتا ہے کوئی چیز مفت تقسیم ہو رہا۔
شراب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ شراب مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طریقے سے زمانے جاہلیت میں سود خوری عام تھی، سود لینا، سود دینا، سود پر گواہ بننا، سود پر تحریر کرنا، لکھنا، یہ سب حرام ہے۔ آج سود کا کاروبار اتنا عروج پہ ہے، اتنا عروج پہ ہے کہ ہر کوئی اس کے اندر ملوث ہو چکا ہے۔ بغیر سود کے کوئی کاروبار نہیں ہو رہا۔ سود بھی سرے سے حرام ہے، سود لینا بھی حرام، سود دینا بھی حرام، سود پر گواہ بننا بھی حرام، سود پر تحریر کرنا بھی حرام، سودی کاروبار بھی حرام ہے۔ یہاں تک کہ سودی کاروبار کی جگہ پہ ملازمت کرنا بھی حرام ہے۔ آج سودی کاروبار کو ایک نئے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، سودی لین دین کو نیا انداز دیا جا رہا ہے، اس کا پروفٹ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے کیا کیا فائدہ ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سود سے بچنے کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ختم ہو جائے گی، ہم چلے جائیں گے، لیکن اس کی وجہ سے ہمیں جو پریشانیاں ہوں گی، جو عذاب کے دلدل میں ہم پھنسیں گے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ حرام سے بچیے، حلال کو اختیار کیجئے، جائز چیز کو اختیار کیجئے، ناجائز کو چھوڑیے، جب جا کر ہم پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں، ورنہ ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو زمانے جاہلیت کے لوگوں کا حال تھا۔ اسی طریقے سے زمانے جاہلیت میں عورتیں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھیں، اپنے جسم کی نمائش کیا کرتی تھی۔ قرآن نے کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یعنی عورتیں جاہلیت اولا کی طرح بن سور کر کے مارکیٹ میں نہ آئے، بازاروں میں نہ آئے، اپنے حسن کا اظہار غیر محرموں کے سامنے نہ کریں۔ قرآن نے کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، عورتوں کو منع کیا گیا کہ وہ اپنے خوبصورتی، اپنے حسن کا اظہار غیروں کے سامنے نہ کریں۔ اس زمانے میں لڑکیاں، جوان لڑکیاں، عورتیں دوپٹہ اتار کر کے چلتی تھی، جسم کی نمائش کراتی تھی، اپنا جسم غیروں کو دکھاتی تھی۔ اس سے قرآن نے منع کیا۔ آج ہم اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا جائزہ لیں تو آج یہ چیزیں عام ہو چکی ہے۔ آج روشن خیال سمجھنے والے، روشن خیال اپنے آپ کو بتانے والے، ان کے گھروں سے پردہ ختم ہو گیا، ان کے گھروں سے حیا چلی گئی، ان کی بہو بیٹیاں سر عام ننگے پھرتی ہیں اور چلتی ہیں اور اپنے حسن کی اور اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے۔ ایک انسان جو سچا مسلمان ہو، جس کے اندر رسول اللہ کی سنت موجود ہو، جس کے گھروں میں اسوہ حسنہ موجود ہو، وہ کبھی بے حیا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بے پردہ نہیں ہو سکتی، کبھی وہ اپنے جسم کی، اپنے حسن کی باہر نمائش نہیں کر سکتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی لڑکیاں اور جوان عورتیں اپنے حسن کا اظہار کلبوں میں کرتی ہے، ہوٹلوں میں کرتی ہے، پارکوں میں کرتی ہے، نہ جانے کہاں کہاں کرتی ہے۔ آج اگر آپ سڑکوں پہ چلتے ہوئے عورتوں کی اور لڑکیوں کے لباس کو دیکھ لیں تو شرم سے نگاہیں جھک جا رہی ہے، جسم کے پورے ساخت نظر آتے ہیں۔ ایسی باریک لباس، اتنا ٹائٹ لباس، دوپٹہ تو دور کی چیز ہے،
اوڑھنی تو دور کی چیز ہے، لباس ان کا اتنا شارٹ ہوتا ہے، اتنا کم ہوتا ہے کہ پورا جسم ننگا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو اور بچیوں کو ایسے ماحول سے، ایسے پراگندہ لوگوں سے، ایسے گندے سماج سے دور رکھنے اور رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے ماننے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہیں۔ ہمیں باپردہ رہنا ہے، اپنے بچوں کو بچیوں کو باپردہ رکھنا ہے، عزت اور سکون کے ماحول میں رکھنا ہے۔ جو لوگ تاریک خیالوں کے مالک ہیں اور اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں، ان کے گھروں میں یہ حالت ہے۔ ورنہ جن لوگوں کا تعلق اللہ اس کے رسول سے ہے، جن لوگوں کا تعلق قرآن سے ہے، جن لوگوں کا تعلق دینی تعلیم سے ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کے گھر میں دینی ماحول ہے، وہ لوگ الحمدللہ آج بھی ایسے عریاں لباس سے اور ایسی جگہوں پہ جانے سے اپنے آپ کو احتیاط کرتے ہیں، بچاتے ہیں۔ ایک آخری بات، یہ جو چیزیں میں نے بیان کیا ہے، شرک ہو، شراب نوشی ہو، جوا بازی ہو، کتوں سے محبت ہو، بیٹیوں سے نفرت ہو، یہ ساری چیزیں یہ قابل تقلید نہیں ہے۔ یہ چیزیں نقل کرنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ قابل رحم ہے۔ ہم رحم کھائیں ان لوگوں پہ جو ایسے کر رہے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہو جا رہا ہے کہ ہم ان کی تقلید کر لیتے ہیں، ان کی نقالی کر لیتے ہیں۔ وہ کتا پالا تو ہم بھی پالیں، وہ سود کھا رہا ہے تو ہم بھی کھا رہے ہیں، وہ حرام کھا رہا ہے تو ہم بھی کھا رہے ہیں، وہ شراب پی رہا تو ہم بھی شراب پی لیں۔ نہیں، یہ چیزیں، یہ باتیں جو میں نے بتایا تفصیل سے، یہ قابل تقلید نہیں ہے، قابل رحم ہے۔ رحم کھائے ایسے لوگوں پہ رحم، اللہ ان کو ہدایت دے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ نورانی ماحول جہاں ہوگا، نورانی ماحول وہاں ہوگا جہاں لوگ توحید پرست ہوں گے، جو اللہ کو ایک ماننے والے ہوں گے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر نورانی ماحول پیدا کریں، نورانیت پیدا کریں، اور جاہلیت کے جو رسومات ہیں ان رسومات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک آخری حدیث پیش کر دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں فتنے اتنے زور سے آئیں گے کہ لوگ شام میں مومن ہوگا تو صبح میں کافر ہو جائے گا، صبح میں مومن ہوگا تو شام کو ان کا کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی فتنوں سے بچائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کے اندر نورانی ماحول پیدا فرمائے، اور جاہلیت کی جو رسم و رواج ہمارے سماج کے اندر ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔